بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ محرم شریف کے مہینے میں علماء اہل سنت عوامی اہل سنت کو یہ بتاتے ہیں کہ اس مبارک ماہ میں کون سے عمل کرنے صحیح ہیں اور کون سے عمل کرنے غلط ہیں، تو اسی سلسلے میں دیوبندی حضرات ناجائز امور کے ساتھ ساتھ جو مستحب اور مباح امور ہیں ان پر بھی شرک، بدعت اور حرام ہونے کے فتوے دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دیوبندیوں کو ایک بہت بڑے مولوی مکی الحجازی دیوبندی محرم میں قبرستان جانے کے حوالے سے مسلمانوں پر کس قسم کے بہتان اور الزامات لگا رہا ہے، سب سے پہلے اس کی وہ کلپ سنیں، پھر انشاءاللہ میں اس کا منہ توڑ جواب پیش کرتا ہوں۔ 10 محرم کو جو قبروں پہ پانی ڈالتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے، یعنی سارا سال تو ماں باپ یاد نہیں آتے ہیں، 10 محرم کو چلے جاتے ہیں تاکہ شیعہ بھی راضی ہو جائے نا۔ وہ تعزیے پہ جاتے ہیں، یہ قبروں پہ جاتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں 10 محرم کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی لپائی پتائی کرتے ہیں، یہ بدعات ہے، شنیعہ بدعت ہے کہ سارا سال باپ کو یاد نہ کرو، سال کے بعد آگے قبر پہ مٹی پوت کے دال ڈال جاتے ہیں کہ ہم تو بریانی کھائیں گے، تم دال پہ گزارا کرو۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ مکی صاحب نے اپنی اس 40 سیکنڈ کی ویڈیو کلپ کے اندر 9 اور 10 محرم کے دن قبرستان جانے والے مسلمانوں پر کئی قسم کے الزامات اور بہتانات لگائے ہیں۔ سب سے پہلے مکی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ 9 اور 10 محرم کے دن قبرستان جانا کیسا ہے، تو مکی صاحب کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کے دن جو مسلمان قبرستان جاتے ہیں وہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ ان دنوں میں قبرستان جانے والے کسی بھی سنی مسلمان سے پوچھ لیں تو کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، جبکہ ہم محرم کے ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، حصول ثواب اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور رشتہ داروں کو ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے قبرستان جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، حضور فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو ہم نیک نیت کے ساتھ محرم کے ان دنوں میں قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب مکی صاحب اور مکی صاحب کے تمام حمایتی دیوبندیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو یہ جناب کس طرح پتہ چلا کہ ہم سنی شیعوں کو خوش کرنے کے لیے 9 اور 10 محرم کے دن قبرستان جاتے ہیں؟ مکی صاحب اس پہ ہمیں ثبوت پیش کریں کہ علماء اہل سنت میں سے کس عالم دین نے کس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہم سنی 9 اور 10 محرم کے دن شیعوں کو خوش کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں۔ نہ اس پہ آپ نے پہلے کوئی دلیل پیش کی ہے اور نہ قیامت تک آپ اس پہ کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں جو ارادہ جو بات ہو وہ غیب کہلاتی ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا دعویٰ کریں تو دیوبندی حضرات ہم پہ کفر و شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، مگر مکی صاحب آپ اپنے لیے تو یقیناً علم غیب کا دعویٰ کر نہیں سکتے، کیونکہ دلیل تو آپ کے پاس تھی نہیں کہ آپ کسی دلیل کی بنا پہ یہ کہتے، کوئی حوالہ پیش کرتے، آپ کہتے کہ سنی شیعوں کو خوش کرنے کے لیے محرم میں قبرستان جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صرف بدگمانی، جہالت اور اہل سنت سے دشمنی کی بنا پر علماء اہل سنت پر اور عوامی اہل سنت اور تمام مسلمانوں پر یہ تہمت اور الزام لگائے ہیں، جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ہی بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ خبیث گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً مکی صاحب آپ کا یہ خبیث گمان ہی ہے جس کے دل میں تمام مسلمانوں کے بارے میں یہ خبیث گمان پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تو صرف ابتدائی اور تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے اب تک پیش کی۔ میں انشاءاللہ دیوبندیوں کی معتبر کتابوں سے بھی پیش کروں گا کہ محرم کے مہینے میں یعنی 9 محرم اور 10 محرم کے دن بھی قبرستان جانا بالکل جائز ہے۔ مکی صاحب کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ 9 اور 10 محرم کے دن قبرستان جانا بدعت شنیعہ ہے، یعنی کہ ناجائز و گناہ ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یاد رہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبندی اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں، اور اس کتاب کا ترجمہ بھی دیوبندی عالم نے کیا ہے، اور یہ چھپی بھی دیوبندیوں کے مکتبہ HM سعید کمپنی سے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 177 اور صفحہ نمبر 178 پر شاہ صاحب سے یہ سوال ہوا کہ سال میں کوئی ایک دن مقرر کر لینا اس غرض سے کہ خاص اس دن بزرگوں کی قبر کی زیارت کی جائے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جواباً شاہ صاحب نے 3 صورتیں بیان فرمائیں، اور پہلی صورت میں فرمایا کہ کوئی ایک دن مقرر کریں اور اس دن صرف ایک شخص یا دو شخص کر کے جائیں اور قبر کی زیارت کرائیں۔ فرماتے ہیں اس قدر روایات سے ثابت ہے، فرماتے ہیں مگر زیادہ آدمی ایک ہی دفعہ بیعت اجتماعیہ نہ جائیں۔ اس صورت سے پھر منع فرمایا کہ زیادہ آدمی ایک ہی دفعہ بیعت اجتماعیہ جائیں، اس سے منع فرمایا۔ مگر فرماتے ہیں کہ سال میں کوئی ایک دن مقرر کرنا، ایک شخص یا دو شخص کر کے جائیں اور قبر کی زیارت کریں، تو فرماتے ہیں یہ روایات سے ثابت ہے۔ پھر در منصور، تفسیر در منصور کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شروع سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور دعا اہل قبور کی مغفرت کے واسطے کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اس قدر ثابت ہے اور مستحب ہے، صرف ثابت ہی نہیں، فرماتے ہیں یہ مستحب بھی ہے۔ اور دوسری صورت بیان فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بیعت اجتماعیہ مرمان کثیر جمع ہوں، یعنی بیعت اجتماعیہ یہاں پہ جانے کا ذکر ہے کہ کئی سارے لوگ مل جل کر جو اجتماعی صورت میں جائیں اور ختم قرآن شریف کریں اور شیرینی یا کھانا فاتحہ کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں۔ فرماتے ہیں ایسا معمول زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں نہ تھا، لیکن ایسا کرنے میں مذائقہ بھی نہیں، اس واسطے کہ اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ اس میں احیاء و اموات کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی زندہ اور مردہ دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جو قبرستان میں جاتا ہے مردوں کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، تو جو زندہ ہوتا ہے ثواب پہنچانے والا اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے، جو میت ہوتی ہے، اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہابی دیوبندی حضرات ہمیشہ اہل سنت کے معمولات پر، یعنی اہل سنت کے جو مباح اور مستحب امور ہیں ان پر دیوبندی ہمیشہ یہی اعتراض پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں ہوئی، صحابہ کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ چیز بدعت ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اس قاعدے اور کلیے کو خود شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے توڑ دیا۔ شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے اور اگرچہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہ تھے، مگر ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کے کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہیں کیونکہ اس میں فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم دیوبندیوں اور وہابیوں سے اور تمام بد مذہبوں سے یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اگر تم حرام اور ناجائز کہتے ہو تو اس پہ شرعی دلیل پیش کریں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا تو وہ کام ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ تو شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 9 اور 10 محرم کے دن قبرستان جانا، یعنی سال میں ایک دن مقرر کر کے جانے کا ذکر یہاں پہ ہے، تو 9 اور 10 محرم یہ بھی سال کے ایک دن میں آتے ہیں، تو اس دن کو جانا یہ بھی بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جو تیسری صورت شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے، جس کو شاہ صاحب نے حرام اور ممنوع اور کفر فرمایا ہے، یعنی سال میں کوئی ایک دن مخصوص کر لینا اور اس دن قبرستان جا کے وہاں پہ سجدے کرنا، طواف کرنا، ناچنا، ڈھول باجے بجانا وغیرہ وغیرہ، یہ خرافات کرنا، یہ سب ناجائز، حرام اور گناہ ہیں۔ اس پہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے کئی سارے فتوے اور رسائل بھی موجود ہیں۔ 10 محرم کے دن قبرستان جانے کے حوالے سے دارالافتاء جامعہ بنوریۃ العالمیہ سے یہ دیوبندیوں کے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے، جس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ 10 محرم اور 14 شعبان کے دن قبرستان جانا اور وہاں جا کے فاتحہ خوانی کرنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی اس میں 10 محرم کا بھی پوچھا گیا ہے 14 شعبان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پہ دیوبندی مفتی صاحب جواب میں لکھتے ہیں کہ مذکور ایام میں قبرستان جانا ثابت ہونے کی وجہ سے اگرچہ جائز ہے، کہہ رہا ہے ثابت ہونے کی وجہ سے یہ جائز ہے، مگر ان راتوں کو ہی مخصوص طور پر لازم کر لینا اور دیگر ایام میں نہ جانا منشاء شریعت کے خلاف ہے۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیوبندیوں نے خود اپنے فتوے میں یہ مانا ہے کہ یہ ثابت ہونے کی وجہ سے اگرچہ جائز ہے، 10 محرم کے دن قبرستان جانا جائز ہے، اور ثابت ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ شریعت سے ثابت ہے تو اس وجہ سے یہ جائز ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ اس رات کو، یعنی اس دن کو 10 محرم کو جو ہے خاص سمجھ لینا، اس کو واجب سمجھنا، یہ منشاء شریعت کے خلاف ہے، یعنی شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یعنی کہ دیوبندی مولوی نے خود اپنے فتوے میں یہ تسلیم کیا ہے کہ 10 محرم کے دن بھی قبرستان جانا جائز ہے، مگر اس کو واجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف انہی دیوبندیوں کے مولوی مکی حجازی صاحب نے کہا تھا کہ 10 محرم کے دن قبرستان جانا یہ بدعت شنیعہ میں سے ہیں،
اور کہہ رہے تھے کہ سنی شیعوں کو خوش کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں 10 محرم کے دن۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ ایک مولوی کہتا ہے کہ حرام ہے اور بدعت ہے، اور دوسری طرف ان کے مولوی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے، اور کہتے ہیں کہ شریعت سے ثابت ہے، اور پھر اس کو مستحب بھی قرار دیتے ہیں۔ اور رہی بات اس کے واجب ہونے کی، اس کے وجوب کی، تو یاد رہے کہ 9 اور 10 محرم کے دن قبرستان جانے کو ہم بھی واجب نہیں سمجھتے۔ واجب تو دور کی بات ہے، ہم اس کو سنت بھی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں مباح عمل ہے، سال میں جس بھی دن چلا جائے، جب بھی جائے، اپنی سہولت کے اعتبار سے اگر کوئی دن مقرر کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ خود ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 605 پہ فرماتے ہیں کہ یہ تعینات عرفیہ ہیں، ان میں اصلاً حرج نہیں، جبکہ انہیں شرعاً لازم نہ جانیں۔ یہ نہ سمجھے کہ انہی دنوں ثواب پہنچے گا، آگے پیچھے نہیں۔ یعنی امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ جو ہم دنوں کا تعین کرتے ہیں یہ شرعی تعینات نہیں ہوتے ہیں، یہ عرفیہ ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے جو ہے نا تعین کرنے میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو شرعاً لازم نہ جانیں۔ یعنی جیسے دیوبندی مولوی نے کہا تھا کہ اس کو واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو شرعاً لازم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عرفی طور پہ اگر کوئی اس کو تعین کر لیتا ہے اپنے سہولت کے اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ قبرستان اگر ہم جاتے ہیں تو صرف جو ہے نا انہی دنوں میں ان کو ثواب پہنچ سکتا ہے، جو میت ہے، جو صاحب قبور ہیں، انہی دنوں میں ان کو ثواب پہنچ سکتا ہے، ان کے آگے پیچھے دوسرے دنوں میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ خیال کرنا بھی باطل ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا ہے۔ باقی رہی بات قبروں کو لیپنے اور پوتنے کی، جس کو مکی حجازی صاحب نے مطلقاً ناجائز اور بدعت کہا، تو اس حوالے سے یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں مفتی محمد ظفیر الدین صاحب مفتاحی، مفتی دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب ہے کشف الاسرار، اردو ترجمہ و شرح در مختار، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 106 اور 107 پہ یہ دیوبندی مفتی صاحب قبر پر پانی چھڑکنے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بعد دفن کے قبر پر پانی چھڑکنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، تاکہ اس کی مٹی اڑنے نہ پائے بلکہ محفوظ رہے۔ پھر روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے فرزند یعنی بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکوایا تھا۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر پر پانی چھڑکوانا ضرورت کے تحت یہ جائز ہے۔ اور پھر قبر کو لیپنے کے حوالے سے مکی صاحب نے کہا کہ یہ بھی ناجائز اور بدعت ہے، حالانکہ یہ دیوبندی مفتی صاحب اسی کتاب کے اسی صفحہ نمبر 107 پہ لکھتے ہیں کہ قبر کو لیپا پوتا نہ جائے اور نہ اس پر کوئی عمارت بنائی جائے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہی قول مختار ہے۔ یعنی تحقیق بیان کر کے کہتے ہیں کہ قبروں کو لیپنے پوتنے اور اس پر عمارت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مختار قول بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر پوری تحقیق بیان کر کے فقہ کرام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مختار قول یہ ہے کہ لیپنا یعنی قبروں کو لیپنا مکروہ نہیں ہے۔ رہی بات قبر پر مٹی ڈالنے کے حوالے سے، تو اسی کتاب میں دیوبندی مفتی لکھتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ قبر کو کوہان نما بنایا جائے اور قبر کو 1 بالشت اونچا کرنا واجب ہے، اور اسی وجہ سے قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ 1 بالشت جتنی اونچی ہو جائے۔ جیسا کہ دارالفتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے فتوے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ قبر کی اونچائی 1 بالشت یا اس سے کچھ زیادہ کرنے کے لیے مٹی ڈالنا جائز ہے۔ اور قبر پر پانی چھڑکنے کے حوالے سے بھی اسی فتوے میں موجود ہے کہ کچی قبر کی مٹی بکھری ہوئی ہو یا بکھرنے کا احتمال ہو تو اس پر پانی چھڑکنا جائز ہے۔ البتہ اوپر سے پختہ قبر یا ایسی کچی قبر جس کی مٹی خوب جمی ہوئی ہے اور اس کے بکھرنے کا اندیشہ بھی نہیں، تو اس قبر پر پانی ڈالنا اسراف ہے جو ناجائز و گناہ ہے۔ اور قبر کو مٹی سے لیپنے کی اجازت صرف ضرورت کے تحت ہے، یعنی جب مٹی منتشر ہو یا منتشر ہونے کا احتمال ہو تو اس صورت میں مٹی کا لیپ کرنا جائز اور درست ہے، مگر محض رسم خیال کرتے ہوئے اور زیب و زینت کے لیے بغیر مقصد کے قبر پر مٹی کا لیپ کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 611 پہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر اگر پختہ ہے اس پر پانی ڈالنا فضول و بے معنی ہے، یوں ہی اگر کچی ہے اور اس کی مٹی جمی ہوئی ہے، ہاں اگر کچی ہے اور مٹی منتشر ہے تو اس کے جم جانے کو پانی ڈالنے میں حرج نہیں، جیسا کہ ابتدائے دفن میں خود سنت ہے۔
اور صفحہ نمبر 373 پر اعلیٰ حضرت ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے، یعنی جائز ہے، اور اگر مرور زمان سے اس کی خاک منتشر ہو گئی ہو، یعنی کافی عرصے سے اس کی مٹی اڑ گئی ہو اور نہیں ڈالی گئی یا منتشر ہو جانے کا احتمال ہو، تو اب بھی پانی ڈالا جائے کہ نشانی باقی رہے اور قبر کی توہین نہ ہونے پائے۔ پھر در مختار کے حوالے سے پانی چھڑکنے کی یہ علت بیان فرمائی کہ اس کی نشانی نہ مٹنے پائے اور نشانی مٹ جانے کے سبب اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دن معین نہیں ہو سکتا، جب حاجت ہو چلے جائیں، اور بے حاجت پانی کا ڈالنا ضائع کرنا ہے، اور پانی ضائع کرنا جائز نہیں، یعنی ضرورت کے تحت پانی ڈال سکتے ہیں، بلا ضرورت پانی ڈالنا یہ پانی ضائع کرنا ہے اور یہ جائز نہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں عاشورے کی تخصیص، یعنی یہ خیال کرنا کہ صرف 9 اور 10 محرم کے دن ہی جانا چاہیے، جس طرح مکی صاحب کہہ رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس طرح تخصیص کرنا کہ صرف یوم عاشورہ کے دن یعنی 9 اور 10 محرم کے دن جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بے اصل اور بے معنی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی جب چاہیں جا سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ باقی قبر پر دال وغیرہ ڈالنے کو جو مکی صاحب نے ناجائز قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے جامعۃ العلوم اسلامیہ سے علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی سے یہ فتویٰ شائع ہوا ہے کہ ثواب کی نیت سے قبر پر دال، چاول، باجرہ وغیرہ کوئی بھی کھانے کی چیز پرندوں کے کھانے کے لیے ڈالنا شریعت مطہرہ میں کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور ویسے بھی قبر پر اس طرح کی اشیاء ڈالنا مناسب نہیں ہے، یعنی قبر کے اوپر ڈالنا مناسب نہیں ہے اور کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر میت کی طرف سے بطور ایصال ثواب پرندوں کو کوئی کھانے کی چیز کسی بھی جگہ پر ڈال دی جائے، یعنی قبر کے آس پاس نزدیک ڈال دی جائے، تو اس سے میت کو ثواب پہنچ جائے گا، کیونکہ انسانوں کی طرح جانوروں کو کھانا کھلانا بھی نیکی کا کام ہے اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ البتہ ثواب پہنچانے کے لیے قبر پر ڈالنا ضروری نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں قبر پر ڈالنا ہی نہیں چاہیے، ضروری تو دور کی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں بس نیت کافی ہے، بلکہ اگر ثواب پہنچانے کے لیے کسی قبر پر ڈالنے کو لازم سمجھ کر قبر پر ڈالا جائے تو یہ بدعت ہے۔ بلکہ اسی حوالے سے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 601 پر فرماتے ہیں کہ نزد قبر رکھنے کی ضرورت نہیں، نہ اس میں جرم، جبکہ لازم نہ جانے، یعنی ہمارے امام بھی یہی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو قبر کے اوپر تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی چیز کو قبر کے نزدیک رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فرماتے ہیں مگر اس میں جرم بھی نہیں ہے جبکہ لازم نہ جانے۔ تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ کیڑے مکوڑوں اور پرندوں وغیرہ کو کوئی چیز کھلانے کے لیے قبر کے نزدیک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قبر کے اوپر رکھنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں قبر کے نزدیک ڈال سکتے ہیں مگر اس کو واجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قبرستان جانا ایصال ثواب کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یا فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ جائز، سنت اور مستحب عمل ہے۔ اور جانے کی وجہ یہ ہے ہم ایصال ثواب گھر سے بھی کر سکتے ہیں، مگر جانے کی وجہ یہ ہے اعلیٰ حضرت ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، وہاں قبرستان جا کے ایصال ثواب کرنا، قرآن پاک پڑھنا، اس میں ثواب زیادہ ہے کہ زیارت قبور بھی سنت ہے، اور وہاں پڑھنے میں اموات کا دل بھی بہلتا ہے، اور جہاں قرآن مجید پڑھا جائے رحمت الہی اترتی ہے، یعنی وہاں جا کے ایصال ثواب کرنا، قرآن خوانی کرنا اور دیگر معاملات کرنا، اس کا ثواب زیادہ ہے اور اس میں فائدے بھی زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔